اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو سر درد کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آزمودہ اور مجرب ہے، بہت سے لوگوں نے کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ آپ بھی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ہر طرح سے بلند ترین رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فضائل عنایت فرما کر تمام خلقت پر افضل بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حسن بھی ان کو ایسا عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا گیا تھا، اور حسن باطن بھی ایسا عطا فرما دیا جو پہلے کسی کو نہ دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو نبوت بھی عطا کی، حکمت بھی، اور ایسی کتاب سے بھی نوازا جو ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی، اور اللہ پاک نے اپنے نبی کو شفاعت کا حق بھی عطا فرمایا جو کہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر بھی مقام محمود سے بھی نوازا، امت بھی کثیر عطا کی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں بھی جن کی انتہا نہیں ہے۔ دوستو، جن کو الفاظ میں بیان کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ناممکن ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تفاسیر لکھنے والے بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، یعنی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہنا شروع کر دیا کہ اب تو آپ کی نسل آگے نہیں جا سکتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل باقی نہیں رہے گی، اور کفار نے یہ بھی کہا اب ان کا ذکر باقی نہیں رہے گا یا نہیں رہ سکتا۔ لیکن میرے اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ آپ جانتے ہوں گے سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت کفار کو یہ سبق دیتے ہوئے فرماتا ہے، ان شانیک ھو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کو ماننے والوں سے بھی دنیا بھر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک ہونے والے عالم اور واعظ کرنے والے اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم آپ کے دشمن ہیں،
اس صورت مبارکہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سر درد کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگ آزما چکے اور سب نے بہت ہی مجرب وظیفہ پایا۔ اگر کسی کے بھی سر میں درد ہو تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے تازہ وضو کر لینا ہے، اور جس شخص کے سر میں درد ہو اس کی پیشانی اور کن پٹیوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے جکڑ لینا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی درد سے فوری آرام مل جائے گا۔ اگر آپ کے سر میں مسلسل درد رہتا ہو اور بہت پرانا ہو، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے 3 مرتبہ ہر 15 منٹ کے وقفے کے بعد دم کریں، اور 3 دن تک آپ مسلسل اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے سر کا درد غائب ہو جائے گا، آپ اس سر کے درد سے مکمل نجات پا لیں گے۔ اس وظیفے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں یا ہوتے ہیں جو تکبر کے تاج کو اپنے سے دور پھینک دیتے ہیں۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار صحت مند اور مطمئن زندگی، بہترین عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں، غموں، دکھوں، مصیبتوں، ناگہانی آفتوں اور وباؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔